پھر اورنگ آباد جا کر کے مہاراشٹر ممبئی میں رحمت نگر ایک گاؤں بسا رکھا ہے کہ جہاں وہی آدمی صرف رہ سکتا ہے جو اس کو مانے گا. اور آپ انشاءاللہ بھی ہمارے استاد محترم سے سنیں گے کہ مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کوئی چھپ کر نہیں رہیں گے, اور وہ خود اعلان نہیں کریں گے کہ میں مہدی آ گیا ہوں مجھے مانو. عیسیٰ علیہ السلام اعلان نہیں کریں گے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام آ گیا ہوں مجھے مانو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی نشانیاں آئیں گی کہ تمام ایمان والے خود بخود جاننے لگیں گے کہ اب مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہیں. اور یہ تینوں جو آئیں گے, ایک مہدی علیہ السلام وہ بھی عرب میں آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے, اور دجال یہ خراسان کی طرف سے نکلے گا. تینوں کا معاملہ عرب سے ہے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش یا دوسرے ملک سے نہیں ہے. انشاءاللہ بھی حدیث کے دلائل سے آپ سنیں گے انشاءاللہ. میں ہمارے استاد محترم شیخ محترم کو میں مدعو کرتا ہوں کہ آپ مائک پر ہوں. انشاءاللہ عوام آپ کے سامنے ہیں, مائیں بہنیں بھی ہیں, اور ایک ایک بات بالکل اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے گا. بہت آپ یہ نہ سوچیں کہ 16 بیان تقریر ہوگی, صرف حدیث کو پڑھ کر کے اور بھی یہاں بتائیں گے انشاءاللہ, اور ہمارے ایمان کو سیکل کریں گے. یاد رکھ لیجئے, ایمان نہیں ہے تو جنت نہیں ہے. ہر آدمی کو چاہیے, ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے, جنت چاہیے. اگر جنت چاہیے تو ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا, چاہے آپ جس حالت میں ہیں, مزدور طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں, غریب ہیں, امیر ہیں, ماسٹر ہیں, مولوی ہیں, علامہ ہیں, عورت ہیں, مرد ہیں, بیمار ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ ضرور پوچھے گا بیمار تو تھے صحیح, میں نے آزمایا بیماری کے ذریعے سے, لیکن ایمان تھا کہ نہیں تھا. انشاءاللہ ہم اور آپ وہ باتیں سنیں گے اور انشاءاللہ اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں گے. ہمارے استاد محترم حافظ قطب الرحمان صاحب فیضی, زیر جمعیت اہل حدیث دیوگھر جھارکھنڈ اہل حدیث, آپ حضرات کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے, اور صلاۃ و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر, اور ان کے اہل بیت پر, تمام صحابہ کرام پر, اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر درود و سلام نازل ہو. حضرات گرامی, ہم مسلمان ہیں, اور اسلام ماننے کے لیے قرآن عزیز نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح سے سمجھا ہے اس طرح سے آپ سمجھیں. جس طرح سے انہوں نے اسلام کو مانا ہے اس طرح سے آپ کو اسلام کو ماننا ہے. قرآن مجید کی اگر کوئی ایسی آیت ہے جو تعویل کے لائق ہے تو آپ وہی کہہ سکتے ہیں جو اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور تابعین نے اور ہمارے اکابرین نے کیا ہے. حدیث میں بھی اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہے جو عربی کے معنی میننگ کے حساب سے آپ کچھ سمجھتے ہیں تو اسے آپ ایسا نہیں سمجھ سکتے, بلکہ صحابہ کرام نے اس کا جو معنی بیان کیا ہے, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی بیان کیا ہے, صحابہ نے جس طرح سے کیا ہے, تابعین نے کیا ہے, ائمہ مجتہدین نے کیا ہے, اور سلف نے جس انداز سے کیا ہے اس طرح آپ کو ماننا ہوگا. دوسری بات کہ عقیدے
جو ہم اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، توحید کے بارے میں جو کچھ بھی رکھتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے جیسا کہا ویسا ہی ہم مانتے ہیں۔ اگر کل کا کوئی آدمی یا آج کا کوئی آدمی اگر صحابہ کرام کے راستے سے انحراف کرتا ہے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ شخص گمراہ ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ جو آپ کے صحابہ کے بعد آنے والے ہیں، اگر صحابہ جس طرح سے آپ پر ایمان لائے اور مجھ پر ایمان لائے، اگر صحابہ جیسا ایمان یہ لے آتے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ سیدھی راہ پر ہیں، یہ صحیح راستے پر ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، کہ جو پہلے ایمان آپ پر لانے والے صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کیا، سب سے پہلے جو انہوں نے آپ کو نبی مانا، اور جو مہاجرین جن کو مجبوراً مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا، والانصار اور مدینہ میں جن لوگوں نے آپ کو پناہ دیا، گھر دیا، گھر بار دیا، رہنے ٹھہرنے کھانے پینے کی جگہ دی، والذین اتبعوہم باحسان، اور اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے انہی لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار واتبعوہم والذین اتبعوہم باحسان، تو رضی اللہ عنہم، اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہے، راضی ہو گیا، جو صحابہ کرام آپ کے ہیں ان سے، اور جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلی، جیسا انہوں نے مانا ویسا مانے، تو رضی اللہ عنہم، اللہ ان تمام سے راضی ہے، ورضوا عنہ، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ ہمارے رسول اور اسلام کے تمام عقیدے، تمام عبادتیں یہ واضح کر دی گئی، اسلام کو بالکل کلیئر کر دیا گیا، اب کوئی شبہ کی، شک کی، کسی بھی طرح ڈاؤٹ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، تو جب ساری چیزیں واضح ہیں، ایکسپلین کر دی گئی ہیں، اس کے باوجود کوئی اگر رسول کے راستے سے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے حدیث کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام نے جو راستہ اختیار کیا، سلف نے جو راستہ اختیار کیا، اس کے خلاف کوئی دوسرا راستہ نکالتا ہے سلف، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے جیسا چاہے مانا کر دے، سلف نے، صحابہ نے، اکابرین نے، ائمہ متبوعین نے، اور ائمہ مجتہدین نے، اور ائمہ کبار نے جو کچھ سمجھا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جدھر یہ آدمی جانا چاہتا ہے ادھر ہی اب چلا دیتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر یہ جانا چاہتا ہے صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کے، رسول کے راستے سے ہٹ کر کے، حدیث کے راستے سے ہٹ کر کے ہم ادھر ہی چلا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے ہم جہنم ملا دیں گے۔ یہ تین آیتیں ہیں، اور تینوں میں بتایا گیا کہ ہمیں اسلام میں وہی ماننا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مانا۔ عامہ قلعہ میں شکیل جیسے ملعون جو دجال میں سے ہے، دجال ایک تو بڑا دجال ہوگا جسے ہم لوگ کانا دجال کے نام سے سنتے آئے ہیں، آج انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علامتیں بتائی ہیں کانا دجال کی۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد لے کر کے آیا ہوں،
جو کہ صحیح ستہ ہی نہیں بلکہ بخاری اور مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح دو کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، وہ دونوں میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد ابو داؤد موجود ہے، اس کے بعد ابن ماجہ موجود ہے۔ تو یہ لے کر کے میں آپ کو آیا ہوں تاکہ دجال کے بارے میں بھی بتا دوں اور امام مہدی کے بارے میں بھی بتا دوں انشاءاللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتا دوں، اور مختصر انداز میں بتاؤں جس سے آپ کے ذہن و دماغ میں بات آ جائے گی۔ ارے یہاں تھوڑا کم کب کرے گا، پیچھے جا پیچھے جا، یہاں ایک دم نہیں، کم سے کم 20 فٹ کی دوری پر بات کرے گا۔ تو یہ بتانے کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ تو شکیل یہ ہندوستان میں دربھنگا میں پیدا ہوا، اس کے بارے میں آپ جان لیں، اور دربھنگا سے یہ شخص بھاگتا دلی میں بیگ کا کرسی کا کام کرتا تھا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ کم چلتا ہے تو جس طرح سے یوگی ڈھونگ رچتا ہے اور اپنے آپ کو بہت سارے یوگی غیر مسلموں میں بن کر کے وہ بہت سارے فالوور بناتے ہیں، اس نے بھی بنانا شروع کیا۔ پھر دہلی سے یہ اورنگ آباد مہاراشٹر میں گیا اور وہاں پر پناہ لیا ہے۔ بہرکیف ہمیں کسی کی گمراہی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن دجال میں نے کس لیے کہا یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخری زمانے میں بڑا دجال کے آنے سے پہلے 30 دجال اور بھی ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور وہ دجال کا دعویٰ پہلا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ڈائریکٹ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو عام مسلمان اس کو مارنے کے لیے دوڑائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو جب ڈائریکٹ نبی اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا ہے، بڑا دجال اپنے آپ کو پہلے نبی کہے گا اور اس کے بعد اپنے آپ کو خدا کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور وہ کچھ نشانیاں بھی دکھائے گا۔ چھوٹے چھوٹے دجال جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ نبی کا تو دعویٰ نہیں کرتے، لیکن نبی کی طرح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے غلام احمد قادیانی یہ پیدا ہوا قادیان میں، جو ابھی پاکستان کے علاقے میں پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، لوگوں نے جب اسے دوڑایا تو کہنے لگا نبی نہیں ہوں، ذل نبی ہوں، یعنی نبی کا سایہ ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا نہیں میں ذل نبی بھی نہیں ہوں، میں مسیح ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ نازل ہوں گے، میں وہی حضرت عیسیٰ ہوں۔ تو اس آدمی سے، اس ملعون سے پہلے کئی لوگوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ، مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے اور کر چکے ہیں، اور بھی لوگ کرتے رہیں گے۔ یہاں ضروری یہ ہے کہ کم از کم ہمارے اندر یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نشانیاں بتائی ہیں، اور اس کے بعد پوری تفصیل مختصر انداز میں ہمیں کم سے کم یہ علم ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں کیا ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں کیا ہے۔ میں پہلے خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، اس کے بعد حدیث میں تمام جگہ میں نے ہائی لائٹر سے نشانات لگا دیے ہیں، وہ میں پڑھ کر کے آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کے بعد ترجمہ کے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ لیکن میں مختصر بتا دوں کہ امام مہدی ہونے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے میرے سامنے، اس میں باب خروج المہدی یہ باب باندھا ہے امام ابن ماجہ نے، اور انہوں نے کئی حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان میں کہا ہے کہ میرے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہت شر فساد اور اس طرح اختلافات ہوں گے، اس کے بعد میرے خاندان سے ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا جو میرے خاندان کا ہوگا، اور اس کے بعد وہ دنیا میں ان برائیوں کا خاتمہ فرمائے گا۔ جب وہ میرے خاندان کا وہ آدمی جس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، یعنی وہ محمد مہدی بن عبداللہ ہوں گے، تو تم ان کی مدد کرنا اور ان کی فوج میں شامل ہو جانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگر وہ تمہیں مل جائیں تو اگر برف پر بھی چلنا پڑے، تم پیروں پر نہیں چل پاتے ہو، گھسٹ کر کے اگر چلنا پڑے تو بھی تم ان کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ رہنا۔
فرمایا فقالت سمیت فتذاکرنا المہدی، ہم امام مہدی کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے پیدا ہوں گے اور اس کے بعد وہ آئیں گے اور اس طرح سے دنیا میں ظلم و دشمنی کا خاتمہ کرائیں گے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرائیں گے، تو ہم لوگ یہی ذکر کر رہے تھے آپس میں امام مہدی کے بارے میں۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہیں، فقالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں سعید بن مسیب تابعی سے اور بھی بہت سارے تابعین وہاں موجود تھے اور امام مہدی کا ذکر چل رہا تھا۔ یقول المہدی منی ولد فاطمہ، مہدی مجھ سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ پہلی نشانی بتائی کہ امام مہدی کا ذکر ہم لوگ کر رہے تھے، تابعین سب آپس میں بول رہے تھے کہ امام مہدی آئیں گے آخری زمانے میں، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مہدی مجھ سے ہوں گے، میرے خاندان سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا حدیث اس کے اندر کچھ مقال بھی ہے، جس طرح ولا عیسیٰ الا مہدی والی حدیث جو متروک ہے اس پر بات آئے گی۔ تو یہ بھی بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت حسن اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا اور ان کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا کہ نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور جنت کے سردار ہیں۔ اور حضرت حسن و حسین کو صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سید شباب اہل الجنہ، کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار میرے یہ دونوں نواسے، میرے یہ دونوں بچے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ سعادت اہل الجنہ، میرا یہ بیٹا یہ جنت کے سردار ہیں، انا و حمزہ و علی و جعفر والحسن والحسین والمہدی، اور آخری ان میں سے ہماری اولاد میں سے مہدی ہوں گے جو سادات اہل الجنہ ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا پہلی بات کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، محمد مہدی، اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد، ترمذی بھی لے کر کے آیا ہوں، ابو داؤد بھی لے کر کے آیا ہوں، المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوں گے، میرے خاندان سے ہوں گے، اجل الجبہت، ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور جلی ہوگی، روشن ہوگی، منور ہوگی، اقن الانف، کھڑی ناک ہوگی، فرمایا بلند ناک ہوگی، یملؤ الارض قسطا وعدلا، اور پوری سرزمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ اور فرمایا یواطئ اسمہ اسمی، ان کا نام میرا ہم نام ہوگا، واسم ابی ہے اسم ابی، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد 4282 حدیث نمبر، اس میں بھی ہائی لائٹر سے میں نے نشان لگا دیا ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ امام مہدی میرے خاندان سے، میرے گھر سے ہوں گے، منی او من اہل بیتی، میرے گھر سے امام مہدی ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اہل بیتی یواطئ اسمہ، ان کا نام میرا ہم نام ہوگا، میرا جو نام ہے وہی نام ان کا ہوگا، واسم ابی ہے اسم ابی، ان کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اور پوری سرزمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و زیادتی سے یہ سرزمین بھری ہوئی تھی۔ تیسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یملک 7 سنین، کہ یہ عرب کے بادشاہ جب تک نہیں ہو جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میرے خاندان کا ایک آدمی عرب کا بادشاہ نہ ہو جائے۔ 7 سال تک وہ عرب میں بادشاہت کرے گا اور پوری دنیا پھر اس بادشاہت کے زیر نگی آ جائے گی اور پوری دنیا کے لوگ ان کے فالوور بن جائیں گے۔ اسی بیچ میں
دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو آپ آگے سنیں گے، اور دونوں مل کر کے اس دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تو یہ 4 باتیں ثابت ہوئی۔ ایک، ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، ان کے باپ کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو یعنی سید ہو، وہ شیخ پٹھان اور انصاری میں سے نہ ہو، عرب میں ہو اور بادشاہت ہوگی، اور امامت بھی کریں گے، امامت بھی وہ کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پیشانی کشادہ ہوگی، ناک بلند ہوگی، اور سید میں سے ہوں گے۔ اور ظلم زیادتی دنیا کے اندر جو ہو رہی ہے، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی، ناانصافی کا خاتمہ کر دیں گے۔ عرب میں پیدا ہوں گے، اور عرب اور عجم کی بادشاہی اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے نازل فرمائے گا۔ تو یہ امام ہوں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی بات مختصر بتا دوں، پھر میں حدیث پڑھ کر کے سناؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ لوگ جو شکیل والے لوگ ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں دونوں ایک ہیں۔ ابھی اس پر ہم بحث نہیں کرتے ہیں کہ 2 ہے یا 1 ہے۔ حدیث کے مطابق وہ 2 ہیں، وہ پیدا ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ حدیثوں میں ابھی آپ دیکھیں گے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنی حدیثیں ہیں، یہ صحیح 6 ہوں یا اس کے علاوہ اور قریب 150 حدیث کی کتابیں جو مصاحف کی شکل میں ہیں، اور جو ان سے پہلے تابعین نے لکھی ہیں، وہ تمام 150 حدیث کی کتابوں میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، وہاں ابن مریم کہا گیا ہے۔ جس جگہ بھی حدیث کی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، وہاں عیسیٰ بن مریم کہا گیا ہے۔ دنیا میں واحد ذات ہے حضرت عیسیٰ کی جن کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واحد ایسی ذات ہیں، واحد ایسے نبی ہیں جن کو ماں کے نام کے ساتھ ہمیشہ قرآن نے بھی کہا ہے، ابن مریم کے بغیر قرآن مجید نے بھی نہیں کہا ہے۔ مریم کا بیٹا، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور تمام لوگوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائی کرسچن یہ کہتے ہیں کہ وہی خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، اس لیے دنیا میں کوئی انسان ان کا باپ نہیں تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ابھی آپ اسے چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ شکیل میاں ہو یا اس کا چیلا گرگا ہو یا اس کے کھلائے پلائے نوجوان چھوکرے اسکول کالج کے ہوں، کوئی بھی دنیا میں اس روئے زمین پر ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بغیر ابن مریم کے دکھا دے۔ مریم کا بیٹا، ظاہر ہے کہ یہ جیسا ملعون اور کھڑے پیشاب کرنے والا مریم جیسی پاکیزہ خاتون کا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ تو پہلی چیز ہے کہ جو بھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا اسے مریم کا بیٹا بننا پڑے گا، مریم کا بیٹا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جہاں کہیں بھی حدیث کی کتاب میں ہو، قرآن مجید میں ہو، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ان کو ماں کے نام کے ساتھ جوڑا گیا کیونکہ باپ ہے ہی نہیں۔ باقی پوری دنیا کو خود اللہ نے آدیش دیا، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ تمام لوگوں کو باپ کے نام کے ساتھ پکارو، تمام لوگوں کو باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جسے باپ کے ساتھ نہ پکارا جائے۔ قیامت کے دن بھی باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا، ماں کے نام کے ساتھ نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ، پہلا فرق کہ جو بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو وہ ابن مریم ہے، یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے۔ یقیناً اگر کوئی آج پیدا ہوگا خوشبو، کھتیجا اور اچھیلا بیوی کے پیٹ سے تو وہ ابن مریم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ارے اجھیلا اور دجھیلا کے پیٹ سے پیدا ہونے والا یا خوشبو اور مسکان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا یہ ابن مریم نہیں بن سکتا۔ حدیث کی تمام کتابوں میں
دنیا کی کوئی حدیث ضعیف، گڑھی ہوئی، موضوع، متروک، جو ساقط حدیث ہو، جو ولل مہدی اللہ عیسیٰ جو کہا کہ مہدی عیسیٰ ہے ابن ماجہ کی، وہ حدیث متروک ہے، لیکن اس میں بھی ابن مریم ہے، ابن مریم۔ تو جب ابن مریم ہے اور ابن مریم ایک ہی ہے، پوری کائنات میں ابن مریم، مریم کا بیٹا ایک ہی ہے، تو کوئی بھی آج کا دجال، کوئی بھی فاسق، کھڑا پیشاب کرنے والا، مر پیوا شیخ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ابن مریم ہوں۔ نہ تمہاری ماں کا نام مریم ہے، نہ ایسا نام رکھنا جانتے تھے، اور نہ ہی ایسا نام پایا جاتا ہے تمہارے یہاں۔ تو یہ پہلا فرق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مریم کہا گیا۔ دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کیا، یہ عقیدہ ہے، اور تمام حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ معراج میں آپ تشریف لے گئے، اور معراج میں تشریف لے جانے کے بعد جب آسمان کو کھلوایا جبریل نے، تو کہا کون؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا محمد۔ کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ دروازہ کھول دیا گیا، دوسرے آسمان پر بھی یہی سوال جواب ہوا، کھول دیا گیا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں موجود تھے، اور دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، سبھی سے ملاقات ہوتے ہوتے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا، اور 50 وقت کی نماز جو آپ سنتے رہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب معراج میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، غور کیجئے کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، براق پر سوار ہو کر کے گئے، جس میں اطہر کے ساتھ گئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زندہ گئے، اور جس میں اطہر کے ساتھ گئے، ان آنکھوں کے ساتھ گئے، دنیاوی جسم کے ساتھ آپ آسمان پر تشریف لے گئے براق پر۔ یہ لوگ کہتا ہے کہ یہ جو ابھی ناپاک طریقے سے خون میں لت پت پیدا ہوا تھا اپنی ماں کے پیٹ سے، جب پیدا ہوا ہوگا تو خونیم لتھڑا کر کے جنما ہوگا نا، تو یہ خون لتھڑوا آدمی بولتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ تو جو پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو سائن بتایا ہے، جو علامت بتائی ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ معراج میں جو حضرت عیسیٰ کا سائن اور علامت اور چنہ بتایا تھا، وہی جو آخر میں اتریں گے حضرت عیسیٰ، وہ چنہ دونوں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ تو دونوں حدیث ہم ابھی دیکھیں گے کہ جب معراج میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا، اور جو لاسٹ زمانے میں، آخری زمانے میں جو حضرت عیسیٰ آئیں گے، کہیں سے آئے، بول رہا تھا وہ ملعون کے آسمان دکھاؤ، آسمان نہیں، زمین دیکھو، زمین کے نیچے دیکھو، 7 طبق زمین ہی دیکھو، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پہچان معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایسے تھے، اس طرح سے تھے، اور اس طرح تھے، لمبے تھے، اور اس طرح بال تھا، وہی پہچان پھر آخر والے کا بھی اگر بتائیں گے تو وہی ہوں گے جو وہاں پر آسمان پر آپ نے دیکھا ہے۔ الگ الگ اگر پہچان بتاتے ہیں تو الگ الگ ہوں گے، اور اگر ایک پہچان ہے اور وہی ہو پہچان ہے تو دونوں ایک ہوں گے۔ پہلی بات ابن مریم، دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جاتے ہیں تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معراج میں جب میں نے دیکھا، جب میں آسمان پر گیا تو کہتے ہیں وَأَرَانِ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَىٰ مِنْ أُذْنِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لُمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رِجْلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِيًا يَدَيْهِ عَلَىٰ مَنْكِبِ رَجُلَيْنِ۔ کہ مجھے دکھلایا گیا رات میں، جب میں معراج میں گیا تو مجھے دکھلایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا
کہ انسانوں میں اس وقت جو سب سے خوبصورت ہو سکتے ہیں اس خوبصورت ایک انسان کو میں نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب، اور یقیناً جو ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے وہ علی الاطلاق کافر ہے۔ علی الاطلاق کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کسی بھی صورت میں اس کے کفر پر سندیہ اور شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَىٰ مِنْهُ، انسانوں میں جو خوبصورتی دیکھی جا سکتی ہے اتنا خوبصورت میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اور جن کے بال کاندھوں تک جھکے، کاندھوں تک لمبے تھے، مونڈوں تک، یہاں تک جو ہے لمبے تھے، اور یقطر راسہ مان، سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس دن اگر آپ لوگ موجود ہوں گے تو میں نے یہ کہا تھا کہ تمہارا شکیل پانی یا پسینہ ٹپکا چوا سکتا ہے یہاں سے؟ اللہ کے نبی جب آسمان پر گئے تب ٹپکتا ہوا دیکھے ہیں، اور اس کے بعد بتایا کہ ان کے بال 70 شعر، وہ سیدھے بال تھے، حضرت عیسیٰ کے سیدھے بال تھے، پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا، رات میں دیکھا، یہ خواب والا ذکر ہے کہ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے پوچھا جو میرے ساتھ تھے ان سے، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، یہ کون ہے؟ یہ اتنا خوبصورت انسان، بال یہاں تک لمبے، اور اس طرح سے پانی لگ رہا، موتی ٹپک رہے ہیں، یہ کون ہے؟ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یہی مریم کے بیٹے مسیح ہیں، یہی مریم، بغیر مریم کا کہیں بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، چاہے آ جائیں، چاہے آسمان پر اٹھائے گئے، یا جس وقت وہ زندہ تھے اس دنیا میں اللہ کے نبی سے 570 سال پہلے، اس وقت کی بات ہو، 570 سال پہلے، تو مسیح ابن مریم ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دوسری حدیث میں 3441 بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں، حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال لا واللہ ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعیسیٰ احمر ولكن قال بینما انا نائم نطوف بالکعبۃ فاذا رجل آدم سبط الشعر، یہ دیکھیں پھر وہی بات فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو راوی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہائی خوبصورت، میں نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا، بال سیدھے تھے، اور 2 آدمی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، یمدف راسہ مان او یراق راسہ مان، اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ بوندیں چمک رہی، موتی اس سے نکل رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ جب پہلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج میں، اس وقت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اور فرق بتا دوں، اس کے بعد پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ذکر ہے آنے والے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا کیا ہے، ان کے بال سیدھے شانوں تک ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جب بھی ان کو کوئی دیکھے گا محسوس ہوگا کہ فوراً غسل خانے سے نکلے ہیں۔ یہ بھی بخاری مسلم ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات جو اس سلسلے میں غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ دجال کے آنے کے بعد ہی ان کا نزول ہوگا۔ جب دجال آ چکے گا تو دجال کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دجال یہ امریکہ اور فرانس ہے۔ تو حدیث میں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں دجال کے بارے میں یہ لفظ موجود ہے، انہو شاب قطط، وہ نوجوان ہوگا اور وہ شخص انتہائی گٹھیلا بدن کا ہوگا اور ان کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جوان ہوگا، گٹھیلا بدن کا ہوگا، بال اس کا گھنگریالا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب حدیث کے اندر تمام حدیث کی کتابوں میں ہے انہو شاب قطط کہ یہ شخص جوان ہوگا، آدمی ہوگا،
اور اس کے بعد یہ آئے گا جائے گا. اور حدیث کے اندر دجال کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ دجال سب سے پہلے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. دوسرا دعویٰ جب دیکھے گا کہ اب ہو چکا ہے, کچھ لوگ مان چکے ہیں, تو کہے گا میں ہی تمہارا خدا اور رب ہوں. پھر دجال کچھ لوگوں کو یہ کہے گا جو لوگ اس کو نہیں خدا مانیں گے کہ اچھا یہ بتاؤ, اگر میں ایک آدمی کو قتل کر دوں, قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کر دوں, تو تم مجھے خدا مانو گے؟ تو کہا ٹھیک ہے قتل کرو. قتل کرے گا, دوبارہ زندہ کرے گا. انہی میں ایک بار رجل صالح, ایک پکا مومن سے ملاقات ہوگی یا امام مہدی سے ملاقات ہوگی. تو دجال کو کہے گا کہ ارے تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. تو دجال کہے گا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور زندہ کر دوں گا, تو مانے گا؟ کہا اچھا قتل کرو. تو ان کو قتل کر دیا اور اس کے بعد زندہ کر دیا. تو کہا اب مجھے اللہ مانتے ہو؟ کہا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ علامت بتائی تھی. پھر اس کے بعد اسے قتل کرنا چاہے گا تو دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا. یہ دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب حکم دے گا آسمان کو پانی برسو تو پانی برسنے لگے گا. جب آسمان کو دجال کہے گا کہ پانی مت برساؤ, یہاں قحط سالی کرنی ہے, یہ لوگ مجھے اللہ نہیں مان رہے, تو وہ پانی رک جائے گا اور خشک سالی ہو جائے گی. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں ہوں گی, اور آپ یہ کہہ لیں آزمائش ہوگی, یا یہ کہہ لیں کہ فتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پرکھنا چاہے گا کہ کتنے لوگ خالص مسلمان ہیں اور کتنے لوگ منافق ہیں. اب اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال بار بار مدینہ جانا چاہے گا, بار بار مکہ اور مدینہ داخل ہونا چاہے گا. جب آئے گا کہ مکہ اور مدینہ, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء, کہ اسلام جہاں سے چلا ہے پھر وہیں سمٹ کر رہ جائے گا. جس طرح سے سانپ نکل کر کے چر کر کے پھر اپنے بل میں داخل ہوتا ہے, اسی طرح سے اسلام مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا. تو دجال یہ چاہے گا کہ ہم مکہ اور مدینہ داخل ہوں, اور فرشتے مقرر ہوں گے مکہ اور مدینہ پر. تو حدیثوں کے اندر بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ یا کوئی بھی جس میں دجال کا ذکر ہے, ان تمام حدیثوں میں یہ بیان موجود ہے کہ دجال کا رخ تمام فرشتے شام کی طرف, سیریا جسے کہتے ہیں, ملک شام جو لبنان سے سٹا ہوا ہے, متصل ہے, فلسطین سے جو ملا ہوا ہے, شام کا علاقہ, شام کے علاقے کی طرف اس کا رخ پھیر دیں گے. اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ شام کے بعد پھر فلسطین کا شام کا علاقہ, اس زمانے میں جس زمانے کی یہ حدیث ہے, فلسطین, اردن, جارڈن, شام, لبنان, یہ سب شام کا علاقہ کہا جاتا تھا. اور تین ہی علاقے تھے, اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا. ایک یمن کا علاقہ تھا جس میں جزیرۃ العرب شامل ہے, اور ایک شام کا علاقہ تھا جس میں یہ تمام عرب جو آج چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹا ہوا ہے اس میں شام شامل تھا. فلسطین کا علاقہ بھی اس میں شامل تھا. حدیث کے اندر واضح لفظوں میں یہ موجود ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دوڑائیں گے, اور ایک مقام لد, ایک جگہ ہے فلسطین میں, ایک گاؤں کا نام ہے جو آج بھی موجود ہے, وہیں پر دجال سے مقابلہ ہوگا اور وہیں پر دجال ہلاک کیا جائے گا. یہ حدیث میں موجود ہے. تو وہ ایک ملک کا نام, فرانس کا نام, امریکہ کا نام, ہندوستان کا نام یا چین اور جاپان کا نام نہیں ہو سکتا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں آج اوپن جگہ پر یہ بتا دوں کہ دجال کے ساتھ جتنے روافظ ہیں, یہ جو ایرانی شیعہ بھی شامل ہوں گے. یہ حدیث سے میں نے مستفاد کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ اصفہان کے 70,000 یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی. اصفہان یہ سب سے بڑا صوبہ فی الحال ایران کا ہے. شروع سے اصفہان یا اصفہان یہ پروونس ہے, صوبہ ہے, اسٹیٹ ہے ایران کا, آج کا جو ایران ہے. پہلے بھی اصفہان شہر نام موجود تھا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جو مسلمانوں سے لڑے گا 70,000 اصفہان کے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. اصفہان میں فی الحال بہت کم یہودی پائے جاتے ہیں. 70,000 اس کی فوج میں شامل ہوں گے یہودی. اسی سے مستفاد ہوتا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو روافض ہیں, یہ جو شیعہ ہیں, یہ دجال کی فوج میں شامل ہو کر کے اہل السنہ والجماعہ کا دجال کے ساتھ مل کر کے قتل عام کریں گے. ویسے ابھی یہ ایران کے جو رافضی ہیں اور نصر اللہ جو کتے کی موت مارا گیا, یا یہ جو حزب الشیطان ہے, یہ شام لبنان کے جتنے سنی ہیں ان کے بچوں, عورتوں, بڑوں کا قتل عام کر رہے ہیں. خیر ابھی یہ موضوع نہیں, میں کہہ رہا تھا 70,000 من یہود اصفہان, اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی فوج کے ساتھ رہیں گے ملک شام میں یا ارض فلسطین کے مقام لد پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے. یہ دیکھیں, یہ دجال کا مختصر ذکر بیان کر دیے. دجال کے بارے میں بتایا گیا حدیثوں میں کہ یہ خلۃ بین العراق والشام, اور خراسان ایک جگہ پر کہا گیا کہ وہ خراسان سے اس کا خروج ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اگر ملک مراد ہوتا دجال سے, امریکہ, فرانس, فلانا ڈھکانا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے جہاں سے یہ آدمی نکلے گا اور فوج لے کر کے نکلے گا, اس کا ذکر کیسے فرماتے. اور یہ پورا محور جو ارد گرد یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں, یہ پورا جزیرۃ العرب کا علاقہ ہے. یہ شام ہو, فلسطین ہو, سعودی عرب ہو, اور مکہ مدینہ ہو, یمن ہو, اس پورے علاقے پر یہ آخری زمانے کے بارے میں جب دنیا ختم کرنا مقصود ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو, تب ان آیات کا یا ان نشانیوں کا ظہور ہوگا. تو یہ فرق ہوا. اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں مختصر, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد کے اندر جو سفید منارہ ہے دمشق میں, اس مشرقی منارے پر اتریں گے. یہ منارہ جو بنایا گیا ہے یہ سفید پتھر سے بنا ہوا ہے. اسے ایک بار کرسچنوں نے جلا دیا تھا اور گرا دیا تھا. مشرقی منارے کا جو ذکر ہے حدیث میں, مسلم میں, اور اس کے بعد ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی میں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے منارے پر, سفید منارے پر اتریں گے. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو وہ سفید منارے کو پھر اس کے بعد عیسائیوں کے پیسے سے ہی بنوایا گیا, سفید پتھر سے, اور وہ منارہ بھی موجود ہے جو دمشق کا سفید منارہ مشرقی کنارے کا ذکر حدیثوں میں ہے. تو پہلی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو فجر کا وقت ہوگا, اور اس کے بعد فجر کے وقت جب آئیں گے تو جو نماز پڑھا رہے ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھیں گے کہ مشرقی کنارے پر ان کا نزول ہوا اور اترے ہیں, تو وہ مصلی سے پیچھے پلٹیں گے. یعنی پیچھے کا مطلب منہ پیچھے نہیں کریں گے, اپنے پاؤں کے پیچھے ہی سے پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گے, تاکہ یہ حضرت وہ بولیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی تھے, نبی ہیں, بھلے ان کی شریعت آج نہیں چلے گی تو یہ نماز پڑھائیں, ایسا وہ کہیں گے. اور یہ تمام حدیث کی کتابوں میں ہے, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. تو وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے صلی, آپ نماز پڑھائیں, آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے. اور یہ اس امت کی تعظیم اور تکریم ہے اللہ کی طرف سے کہ میں فی الحال نبی تو ہوں, لیکن باقاعدہ نبی بنا کر بھیجا نہیں گیا ہوں. میں اللہ کے نبی کی امت میں آیا ہوں, میں انہی کی شریعت کا نفاذ کروں گا, اور اس شریعت کو جو نہیں مانتا ہے اس کے خلاف میں جنگ کر رہا ہوں. نماز آپ پڑھائیں. تو نماز جاری رہے گی. اس کے بعد پھر ایک اور موقع سے امام مہدی کہیں گے صلی بنا, کہ حضرت عیسیٰ آپ نماز پڑھائیں. وہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, آپ نماز پڑھائیں.
یہ آپ کے اس امت کی تکریم ہے، تعظیم ہے اور اللہ کی طرف سے بخشی گئی عزت ہے۔ کبھی کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھا لیں گے اور پڑھائیں گے، یہ موقع مناسبت کے بعد سے ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے اور عدل و انصاف جو بادشاہت ہوگی امام مہدی کی وہ 7 سال کی ہوگی، تو یہ فرق ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اگر ایک ہوتے تو پھر وہ نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھاتے، یعنی وہی مہدی وہی عیسیٰ، تو پھر نماز نہیں پڑھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ کہنا کہ نہیں آپ نماز پڑھائیے، ان کا پیچھے ہٹ جانا، پھر انہی کا پڑھنا، ان کا پیچھے پڑھنا اور پھر کبھی پڑھانا، یہ ایک فرق ہوا کہ آپ نماز کے وقت اتریں گے اور اس وقت ہوگا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دجال عراق و شام کے درمیانی راستے میں خروج کرے گا، دجال مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کا رخ شام کی طرف موڑ دیں گے، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، دجال کی فوج میں 70,000 یہودی فوج شامل ہوگی۔ دجال اور یہودیوں کے خروج اور فوج میں حدیث میں معین مقام کے اعتبار سے مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ دجال کی فوج میں شیعہ روافض بھی شامل ہوں گے۔ مقام اصفہان کا ذکر ہے، اصفہان شروع سے ایران کا حصہ رہا ہے، ابھی سینٹرل ایران کا ایک بڑا صوبہ ہے اور تہران سے اس کی راجدھانی سے قریب 400 کلومیٹر پیچھے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ آپ نے معراج میں ابھی سنا، وہی حلیہ ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ معراج میں جب آپ گئے تھے، ابھی حدیث دکھائیں گے آپ کو، تو اس میں بتایا کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی کو بتانا ہو کہ حضرت عیسیٰ کی طرح کون ہے تو کہا کہ عروہ بن مسعود ثقفی جو صحابی ہے میرے ساتھی، ان سے مشابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معراج سے جب آئے تو صحابہ نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ایسے تھے، ان میں سے اللہ کے نبی ان کے مشابہ تھے، تو کہا کہ حضرت عروہ کے، اور کہا میں حضرت ابراہیم کے مشابہ ہوں۔ اپنے بارے میں بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت ابراہیم سے ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عروہ بن جو ہے ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہیں، اور حضرت جبریل دہیا کے، حضرت دہیا ایک صحابی تھے، ان کے مشابہ ہیں۔ تو یہ آپ نے مشابہت بتائی ہے کب؟ جب معراج میں گئے تھے، وہی مشابہت، وہی عروہ بن مسعود ثقفی کا، وہی پھر قرب قیامت میں بھی والی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو عیسیٰ عیسیٰ بول دے تو عیسیٰ بن جائے گا، یہاں بھی کہا کہ ابن مریم اتریں گے اور ابن مریم عروہ بن مسعود ثقفی کی طرح ہوں گے، اور ابن مریم کا بال ویسا ہی ہوگا جیسا کرسچن کے یہاں جب آئے تھے نبی بن کر تب جیسا تھا، سب شعری، اور ویسا ہی ہوں گے، اور اس کے بعد وہی بدن، میانہ قد، نہ بہت لمبے نہ بالکل ناٹے، مربوع الجسم ہوں گے۔ تو جو علامتیں بتائی ہیں معراج میں، وہی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری علامت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو آخری زمانے میں جب آئیں گے تو ان کا ایک معجزہ بتایا ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے لیے یہ عبرت کی بات ہے اور ہمارے سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں آئیں گے تو اگر وہ تو کہا کہ صلیب، جو کرسچن لوگ آج جس کی پوجا کرتے ہیں، وہ کراس کا جو نشان گلے میں لٹکاتے ہیں، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا، وہ صلیب کو توڑیں گے۔ کیا فرمایا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے لاسٹ میں آئیں گے وہ کرسچن کے صلیب کو توڑیں گے، اور وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے،
اور اس کے بعد دنیا میں جو بھی برائیاں ہوں گی اسے ختم کریں گے. لیکن ایک آخری چہن بتایا ہے کہ ان کی سانس جو نکلے گی، ناک سے جو سانس نکلے گی، اس سانس سے جو بھی ان کو نہیں مانے گا وہ سارے کے سارے مارے جائیں گے. اور ان کی ناک سے جو سانس نکلے گی، یہ سانس جہاں تک ان کی آنکھ کی روشنی میں نظر پڑے گی، جہاں تک یعنی حد نگاہ جسے کہتے ہیں، ہم یہاں سے لے کر کے اس درخت کو یا ادھر اس چوریا کو یا ادھر اس گاؤں تک کو جہاں تک ہم دیکھ پاتے ہیں، تو تمام حدیث کی کتابوں میں جو حضرت عیسیٰ آخری زمانے میں آئیں گے ان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ سارے کرسچن اور وہ سارے لوگ جو صلیب کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اگر ایمان لے آئے ان پر تب تو ٹھیک ہے، اور ایمان نہیں لائے تو ان کی سانس سے وہ سارے لوگ مارے جائیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو آزو بازو میں بیٹھا ہو وہی، بلکہ جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی حد نگاہ تک سارے لوگ مارے جائیں گے. اسی لیے میں نے اس لڑکے سے کہا تھا کہ اگر تمہارا شکیل عیسیٰ ہے، قسم وحدہ لا شریک کی، قسم ہے میرے پیدا کرنے والے کی، کہ اگر وہ مجھے مار دے صرف ایک قطب الرحمان کو مار سکے اپنی سانس سے، تو قسم وحدہ لا شریک کی میں لکھ کر کے جاؤں گا کہ اگر اس کی سانس سے میں مرتا ہوں تو تم سب اسے عیسیٰ سمجھنا. حد نگاہ کی بات چھوڑو، سارے لوگ چھوڑو، ایک بھی کرسچن کا صلیب اگر اس نے توڑا ہو، یہ بخاری موجود ہے، یہ مسلم شریف موجود ہے، یہ ابو داؤد موجود ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے ان کی پہلی پہچان کیا بتائی گئی ہے کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ صلیب کو توڑیں گے، کراس کا خاتمہ کریں گے. کراس مینس جو یہ گلے میں لٹکاتے ہیں اور جسے یہ سب سے بڑا دھارمک سائن مانتے ہیں، مذہبی چہن مانتے ہیں، اسے ہی وہی حضرت عیسیٰ جن کے لیے یہ مانتے ہیں وہ ختم کریں گے. بتایا جائے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے یہ ملعون تو یہ کتنے کرسچنوں کے صلیب کو توڑا ہے اور کتنے یہودیوں کے ساتھ اس نے جنگ کی ہے، اور یہ کہاں کا بادشاہ ہے، کہاں کا امام ہے اور کہاں کا خلیفہ ہے. اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم اس علاقے میں اسے گمراہ کرنے کا کوئی بھی شخص اختیار نہیں دے گا. اب میں مختصر طور پر ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ابھی تک تو میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. اور ایک حدیث میں سب سے پہلے ذکر کر دوں، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری شریف 3449 والی جو حدیث ہے، عن ابن شہاب عن نافع مولا ابی قتادۃ الانصاری ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم تابہ عقیل والاوزاعی. اس بارے میں اس کا معنی آپ سب سے پہلے دیکھیں. قالا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیفا انتم تمہارا کیا حال ہوگا، اذا نزل جب اتریں گے، ابنو مریم مریم کا بیٹا ادھر گانا ہونا بند کیجیے تھوڑا سا. مریم کا بیٹا جب اتریں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا، فیکم تمہارے درمیان میں. جب یہاں پر بیچ میں یہ سارے لڑکے ہیں تو اس میں فی کا استعمال ہوتا ہے، اور منکم سے مراد ہوتا ہے تم میں سے ایک. تو آپ دیکھیں اس حدیث کا معنی، اذا نزل ابن مریم فیکم، تم لوگ موجود ہو گئے، تمہارے درمیان حضرت ابن مریم کے بیٹے اتریں گے، تمہارے یہاں آئیں گے.
व इमामुकुम मिनकुम, इस हाल में कि उस वक्त इमाम तुम्हारा ही होगा, तुम में से होगा। यानी हजरत ईसा इमाम नहीं होंगे, इमाम कौन होगा? तुम में से एक आदमी इमाम होगा। इस हदीस में ये कहा गया है कि वो इमामुकुम मिनकुम, इमाम जो होगा वो तुम में से होगा। तो इमाम मेरा होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या इब्ने मरियम नाजिल होंगे। तो इस दोनों को एक करार दे रहा था। इमामुकुम मिनकुम में कहना ये शायद समझता होगा कि वो तुम्हारे इमाम होंगे। मिनकुम, मिन से, कुम तुम में से, इमामुकुम तुम्हारा इमाम होगा। हजरत ईसा नहीं, हजरत ईसा जब नाजिल होंगे उस वक्त तुम्हारा इमाम तुम में से होगा और वो इमामत कर रहा होगा और नमाज पढ़ा रहा होगा। तो ये हदीस है और इसको गुमराही का सबब करार दे रहा है। इसी हदीस से ये पता चलता है कि हजरत इब्ने मरियम जब नाजिल होंगे उस वक्त मेरा इमाम होगा और हम में से कोई एक जो है इमामत कर रहा होगा। उसके बाद इस हदीस में बुखारी शरीफ 3448 यानी 3448 नंबर की हदीस में बुखारी शरीफ से आपके सामने पढ़ देता हूँ। सईद इब्न अल-मुसय्यब समिअ अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लयूशिकन्ना अन यंज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियम हकमन अदला फयक्सिर अस्सलीबा वयक़्तुल अल-खिंज़ीरा वयदअ अल-जिज़यता वयफ़ीद अल-माल हत्ता ला यक़बलहु अहदुन हत्ता तकून अस्सय्यदतुल वाहिदतु खैरन मिन अद-दुनिया वमा फ़ीहा। ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ دیکھیں اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی، اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ان قریب ضرور اور بالضرور اینزل فیکم ابن مریم، مریم کے بیٹے تمہارے درمیان آئیں گے۔ یہ قسم کھانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ یہ تعجب کی بات تھی کہ جو آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، جب یہودیوں نے انہیں سولی دینے کی کوشش کی تھی تو زندہ اٹھائے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور حضرت عیسیٰ ہی جیسا ایک آدمی وہاں پر رکھ دیا اور ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے سولی دے ڈالی ہے۔ تو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا، اب ان کو یہاں آنا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے 3448 نمبر کی، کہا قسم اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے محمد رسول اللہ کی، ان قریب تمہارے درمیان ابن مریم کا بیٹا نازل ہوگا۔ ارے خدیجہ بی بی کا بیٹا نہیں اور اجھیلا بی بی کا بیٹا نہیں، ابن مریم اتریں گے، ابن مریم۔ اینزل فیکم ابن مریم حکمن عدلا، حکمن عدلا، حاکم بن کر کے، منصف بن کر کے، مقسطہ، انصاف کرنے والے۔ تو کیسے؟ یہ پوری دنیا میں یہودیت عیسائیت کا غلبہ ہے، وہ امریکہ ہو، فرانس ہو، جرمن ہو، جو بھی ہو، فیکسر الصلیبہ، تو سب سے پہلے کراس کے نشان کو توڑ ڈالیں گے۔ بخاری کی روایت ہی نہیں، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں 1500 اگر مصائف کو اگر کر دیا جائے تو 1000 تک اس کی گنتی جاتی، صرف سیاستہ 6 کتابیں نہیں بلکہ جو چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے ان تمام صحیفوں کو اگر آپ نوٹ کریں تو 1000 تک کی کتابیں اگر اٹھا لیں اور ان میں قیامت کی نشانی کے بارے میں پڑھیں تو اینزل فیکم ابن مریم حکمن عدلا فیکسر الصلیبہ، پہلی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر پگ جسے یہ لوگ کھاتے ہیں، رکھتے ہیں اور پورے امریکہ اور ادھر سپلائی کرتے ہیں چائنا وغیرہ میں، اور جس طرح سے ہم لوگ حلال جانور کو سمجھتے ہیں یہ خنزیر کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں یہودی اور کرسچن۔
تو یہ دکھانا تھا، ذلیل کرنا ہے ان لوگوں کو کہ تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے نا، خدا کا بیٹا کہتا ہے، دیکھو جس کو تم حلال مانتے اسے بھی مارے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بھی ماریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تو کہا وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، وَيَضْعَ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو موقوف کر دیں گے، کسی سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا کہ ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یفید المال، مال کی کثرت ہوگی اور فراوانی ہوگی، اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا، یہاں تک کہ اتنے مال کی کثرت ہو جائے گی، دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اگر کوئی کسی کو کچھ دینا چاہے کہ تھوڑا مال لے لو تو بولے گا نہیں ہم کیا کریں گے، لا يقبلہ احد، کوئی اگر دینا چاہے کہ اجی یہاں پر مال رکھا ہوا ہے ہمارے پاس، لوگوں کے پہلے سے کچھ دولت رکھے آپ لے لیں، تو لا يقبلہ احد، کوئی بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، نہیں ہمارے پاس بہت ہے، ہم یہ کیا کریں گے اتنا زیادہ۔ یہ وہ زمانہ ہوگا۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دیکھو جتنا بھی کرسچن ہے اور یہودی، سوائے جو لوگ ظالم اس کو چھوڑ کر سبھی لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا اس میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ ہے بخاری شریف سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے ان کے بارے میں نے بتایا۔ دیکھیں یہ ابو داؤد ہے اور یہ ہائی لائٹر سے میں نے نشان لگایا ہے، مختصر طور پر حدیث کے ٹکڑے پڑھ دوں تاکہ میں نے جو کچھ بتایا آپ یہ سمجھیں کہ حدیث کے وہ الفاظ تھے جو میں نے کہا ہے وہ میرے الفاظ نہیں تھے۔ یہ ابو داؤد ہے، حدیث نمبر 4262 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بہت زیادہ دنیا میں برائی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ میرے خاندان سے ایک آدمی کو اٹھائے گا، یہ امام مہدی کے بارے میں، تو اس میں ہے کہ وہ پیدا ہوگا، وہ لڑکا ہوگا اور مجھ سے ہوگا، اور حضرت حسن کے سلب یا حضرت حسن کی نسل سے ہوگا۔ فرق دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ کے نبی بتاتے ہیں تو ابن مریم کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز پڑھ رہے ہوگے تب نازل ہوں گے، اور جب امام مہدی کے بارے میں فرماتے ہیں تب کیا فرماتے ہیں؟ حتی یبعث اللہ فی رجلا منی او من اہل بیتی یواقع اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جو میں نے پہلے بتایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ لا تذهب، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، حتی یملک العرب، یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ بن جائے رجل من اہل بیتی، میرے خاندان کا ایک آدمی، یواقع وہ اسمہ اسمی، جس کا نام میرا ہم نام ہوگا۔ تو یہ بتائیے کہ عرب کا بات، یہ امام مہدی جو یہ بادشاہ ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں اور یہ ولد فاطمہ سے ہیں، یہ حضرت حسن کی نسل سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں تو ابن مریم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ انہی ابو داؤد میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جب نازل، میں نے کہا تھا کہ جب آپ معراج میں گئے تھے تو آپ نے ایسا دیکھا تھا حضرت عیسیٰ کو، اب یہ جو اتریں گے اس وقت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ فرمایا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بینی و بینہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی وانہ نازل، میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بیچ میں کوئی نبی نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں ابو داؤد میں؟ 4302 حدیث نمبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حمام بن یحیان قتادہ عن عبد الرحمن بن آدم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بینی و بینہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہم لوگ یہ جانتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 570 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اسی حدیث سے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کون عیسیٰ ہے، حقیل گنڈا یا وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہے۔ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ایسا جو لیٹرن کر کے اتنی گندگی پھیلاتا ہو وہ نہیں بن سکتا۔ اس حدیث میں کلیئر کیا گیا ہے، ابو داؤد کی حدیث،
یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور میرے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے. وَإِنَّهُ نَازِلٌ، یہی عیسیٰ اتریں گے. وَإِنَّهُ نَازِلٌ، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کوئی عیسیٰ آئیں گے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیسا بینی و بینہ، میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، جبکہ اور نبیوں کے بیچ میں بہت سارے نبی ہیں. ٹھیک ہے، لیسا بینی و بینہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی، کوئی نبی. وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور یہی عیسیٰ اتریں گے جو جن کے بیچ میں نبی نہیں ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب انہیں تم دیکھ لو گے، فَعَرِفُوا، پہچان لو گے، رجل، اور پہچان لو، اس کی پہچان لکھ لو، ایک طرح سے کہا جا رہا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، ہمارے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں. وَإِنَّهُ نَازِلٌ، وہ اترنے والے ہیں تمہارے بیچ میں، آنے والے ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب ان حضرت عیسیٰ کو دیکھو، فَعَرِفُوهُ، تو پہچان لو، ان کی پہچان لکھ لو. رجل مربعون، وہ میانہ قد کے ہوں گے، درمیانے قد کے ہوں گے، بہت لمبے. جو وہاں دیکھا تھا معراج میں، جو دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 سال کے بعد آئے ہیں. معراج میں جب گئے تب دیکھا، تب وہی چہن بتا رہے ہیں جو معراج میں دیکھنے کے بعد، آنے کے بعد صحابہ کو بتایا، اور اب بتا رہے کہ وہ پھر آنے والے ہیں. تو تم جو ہے نوٹ کرو. فَعَرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُونَ، وہ درمیانہ قد ہوں گے. إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، ایسے جیسے دودھ میں کسی نے کوئی اس طرح ڈال دیا، اور سرخی لالی، ایسا چہرہ ہوگا. ارے بھدے چہرے والے، خبیث، جو کسی بھوت بتال اور چک کی طرح نظر آتا ہے. کہاں حضرت عیسیٰ کا چہرہ اور کہاں تیرا چہرہ. لعنت تم پر نازل ہو، کعداد رمل، ریت کے مانند تم پر اللہ کی لعنت نازل ہو جو ایسا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو. اور دنیا تمہیں دیکھے گی عبرت کی نگاہ سے، قسم وحدہ لا شریک کی، کہ تمہاری ایسی بھیانک موت کو دنیا ریکارڈ کرے گی کیمرے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیسی سزا، بھیانک سزا دے گا. تو فرمایا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سرخی سفید، دودھ میں اگر کوئی سرخ کوئی چیز ڈال دے تو جس طرح سے وہ نظر آئے اس طرح سے ہے. بین ممصرتین، اور جب اتریں گے تو زرد زعفرانی طرح کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے، زعفرانی کلر کے، ہلکے زعفرانی کلر کے کپڑے میں وہ اتریں گے. یہ چہن اس لیے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ یہ وہی عیسیٰ نبی ہیں جو مجھ سے پہلے 570 سال تھے. ارے اگر کوئی بھی تھرمتبہ اگر مراد ہوتا تو اس کی پہچان زرد رنگ کا کپڑا بتانے کی کیا ضرورت؟ میانہ قد بتا کوئی بھی دعویٰ کر دیتا، کوئی بھی ہجرگنڈا ٹائپ کا آدمی یہ دعویٰ کر دیتا داڑھی بڑھا کر کے کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رجل مربعون الحمرة والبیاض بین ممصرتین، اور اس کے بعد وہ نشانی دیکھیے، کأن راسہ یقطر، کأن راسہ یقطر، گویا کہ ان کا سر سے قطرہ پانی ٹپک رہا ہے، ٹپک رہا ہے. وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، اگرچہ وہ نہائے نہ ہو، تری نہ ہو، پانی کسی نے نہ ڈالا ہو. وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، اگرچہ وہ ابھی فوراً غسل خانے سے نہا کر کے نکلنے سے بوند سب کے ٹپکتے ہیں، بوندیں ٹپکتی ہیں. تو کہا کہ ایسی بات نہیں کہ وہ نہا کر کے نکلیں گے اور پانی ڈالے رہیں گے تو ٹپکے گا، ایسا نہیں. فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام پر، پھر اسلام کی طرف سے، کرسچینٹی کی طرف سے نہیں. فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَدْعُ الْجِزْيَةَ وَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. یہ میرے کلمے کے ساتھ یہ لوگوں کے ساتھ یہ لڑیں گے اور لوگوں کے ساتھ جنگ ہوگی. اپنے نہیں، اپنی نبوت کا دعویٰ وہ نہیں کریں گے، بلکہ ملت اسلام کی طرف سے یہ جنگ کریں گے مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ. فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، صلیب کو جو یہ لوگ گردن میں لٹکاتے ہیں کوٹ ڈالیں گے، توڑ ڈالیں گے.
वयक्तुल खिंजीरा, और खिंजीर को कत्ल कर डालेंगे दुनिया से इस गंदे जानवर का, और जो गंदे लोग हैं उसी जानवर की तरह। जो जानवर गंदा है और गंदे जो लोग हैं, दोनों का, सुनिए, दोनों का खात्मा होगा, याद रखिएगा, खिंजीर का भी और खिंजीर जैसा जो है उसका भी। खलास ये होगा, ये जान लीजिए आप। फरमाया वयक्तुल खिंजीरा, खिंजीर का कत्ल करेंगे, वयदउल जिज़ियता, टैक्स को माफ कर देंगे, वयुहलिकुल्लाह फी ज़मानिल मिलल कुल्ला, तमाम मज़ाहिब का खात्मा होगा। वयुहलिकुल्लाह फी ज़मानिही, हज़रत ईसा इमाम महदी के ज़माने में तमाम मिल्लतें ख़त्म होंगी, कुल्ला इल्लल इस्लाम, और एक मज़हब बाकी है। बोलता है कि जो मानेगा वही, अरे धेक्चुर नहीं है और ये डोब नहीं है, इस्लाम डोब का नाम नहीं है, इस्लाम गार का नाम, चुनती का नाम नहीं है, चुनती नहीं है। अरे अलल इतलाक, अभी अरबों में हम हैं, अलल इतलाक 57 मुल्कों पर, गलत है सही, हुकूमत है हमारी, पूरी दुनिया में हमारी 30% की आबादी है, पता है? ये चुनती चुनता का नाम इस्लाम नहीं है, ये डोब डाब का नाम नहीं है, खेत बहियार का नाम नहीं है। ये खेत में और एक मेहराब में और एक मस्जिद में कोई पनाह ले लेगा और बोलेगा मैं मुसलमान हूँ। इस्लाम, आलम इस्लाम का इस्लाम ये पूरी कायनात के लिए है, इस्लाम पूरी कायनात के लिए है, इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है, और पूरी दुनिया ने इसे एक्सेप्ट किया। सबसे ज्यादा इस्लाम के मानने वाले फॉलोवर अब अमेरिका, जर्मन, चाइना में बढ़ रहे हैं। मार रहे हो तो क्या इससे फर्क पड़ने वाला है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तमाम अध्ययन पर इसे मैं गालिब करूंगा, तमाम दीन पर मैं इसे गालिब करूंगा। कुरान मजीद में 3 मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है युज़हिरुहु अला दीन कुल्ली, तमाम अदयान, तमाम मज़ाहिब पर मैं इसे गालिब करूंगा। तो इस हदीस में फरमाया वयुहलिकुल मसीह दज्जाल, उसके बाद वो दज्जाल जिसके साथ 70,000 यहूदी, कहाँ के? ईरान के। वो यहूदी कहाँ के होंगे? 70,000 जो दज्जाल के साथ फौज, ये किसी मुल्क का काम नहीं। वयहलिकुल मसीह दज्जाल, और हलाक करेंगे मसीह दज्जाल को, फयमकुथु फिल अर्दि 40 सनतन, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल रहेंगे। सुम्मा यतवफ़ा, फिर उसके बाद इनकी वफ़ात होगी, या यतवफ़ा, इनकी वफ़ात दे दी जाएगी, फयुसल्ला अलैहि मुस्लिमून, फिर मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। तो ये अबू दाऊद की रवायत में बिल्कुल क्लियर है, और हदीस में इतनी हदीसें हैं कि टाइम बहुत हो चुका है, तमाम हदीसें पढ़ने से वो बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ एक मुस्लिम शरीफ की एक हदीस या इब्न माजा की पढ़ करके बात को ख़त्म करूँगा। तो नहीं पढ़, हाँ तब बस मुख्तसर कर देता हूँ। नमाज छोटी सी एक हदीस है इब्न माजा की, जिसके बारे में बोल रहे थे। 4078 हदीस नंबर है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक़ूमु अस्साअतु, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता यंज़िल ईसा इब्न मरियम, उसको बोले नहीं थे 10 मिनट बाद देगा, कितना बड़ा नमाज़ी हो गया। हत्ता यंज़िल ईसा इब्न मरियम हकमन मुक़सिता, वो इमामन अदला, बस हो गया है। लास्ट में निचोड़ वर्ग
یہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معراج میں نے دیکھا، تو یہ ہے مسلم شریف کی روایت اور یہ ہے جو ہے ابن ماجہ کی روایت۔ دونوں میں یہ بتایا کہ جو عیسیٰ نازل ہوں گے آخری زمانے میں، جو یہ لوگ اس کو بولتے ہیں، کہا کہ 40 عامن 40 سال رہیں گے، فیبعث اللہ عیسیٰ ابن مریم کانہ عروۃ بن مسعود، عروہ بن مسعود کی طرح گویا وہ ہوں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کی جو بتایا تھا صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے معراج میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا، اور سب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی کے ہیں۔ تو اس میں جس میں بتایا گیا کہ وہ آئیں گے، دجال سے لڑیں گے، اور اس کے بعد اس میں بتایا کہ فیبعث اللہ عیسیٰ ابن مریم عروہ بن مسعود ثقفی کی طرح وہ ہوں گے۔ یہ پہچان لکھ لو، یہ پہچان جان لو، اور اتریں گے۔ اس دن بھی بتایا تھا میں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم علیہ السلام فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق بین محرودتین۔ اس میں زال لکھ دیا ہے، اس میں کتابت کی بڑی غلطی ہے جو اردو میں لکھا ہے۔ وہی جو زرد کپڑا، زعفرانی کپڑا پہنے ہوئے، 2 کپڑوں میں ملبوس وہ اتریں گے۔ وہ سفید منارہ جو میں نے کہا کہ سفید پتھر سے بنایا گیا ہے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی کنارے پر، وہ فرشتے کے علی یدہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتے کے 2 بازوؤں پر رکھے ہوئے وہ اتریں گے۔ فرشتے بازو اسی وقت کھولتے ہیں جب وہ اڑتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ زمین میں چلنے کے لیے فرشتے کے بازو کی ضرورت نہیں ہے، منارے پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زمین پر پیدا ہوتے۔ زمین میں ایسا ہوتا کہ کوئی بتاتا یا کسی حدیث میں ہوتا کہ یہ پیدا ہونے والا کوئی آدمی ہوگا، جس طرح یہ کلیئر حدیث نے کہا کہ وہ منارے پر ہوں گے۔ دمشق میں ایک نام ہے، ایک ملک کا، ایک شہر کا نام ہے، ایک مسجد کا نام ہے۔ سفید منارہ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھا، بیچ میں ایک بار منارہ ٹوٹا پھر بنایا گیا، آج بھی موجود ہے۔ یہ سب حدیث میں ذکر کیوں رہتا یہ بتائیے؟ تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو دجال ہوگا یہ کوئی ملک کا نام نہیں، یہ حدیث نمبر 4075 ہے۔ انه شاب قطط عینه قائمة کانی اشبہ بعبد العزى بن قطن۔ میں ابھی عرب میں دجال کی مشابہت عبد العزى بن قطن سے دیتا ہوں۔ ایک آدمی کا نام تھا عرب میں، کسی آدمی کا نام تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کیسا نظر آئے گا یہ بھی بتایا، تو ملک بولتا ہے، ملک آدمی کی طرح نظر آتا ہے، اس کا ناک، منہ اور ایسے آنکھ اور یہ سب ہوتے ہیں۔ تو کہا عبد العزى بن قطن جو ہے ہمارے یہاں، تو اسی جیسا وہ دجال دکھے گا، موٹا موٹی، اور شاب بن قطن گھنگریالے بال والا ہوگا، جوان ہوگا۔ بولتا ملک ہے، کوئی تماشا ہے کہ حدیث کو جیسا چاہو موڑ دو اور تم جو چاہو سو کر لو، بیرکیٹ۔ تو یہ ساری حدیثیں ہائی لائٹڈ ہیں، اور ان میں اصل میں دکھانے کے لیے ان لوگوں کو آیا تھا، لیکن ان لوگوں سے زیادہ جلاد ان کے گارجین نکلے کہ ان کو بھگا دیا۔ خیر، ہم لوگوں کا کام تھا بات پہنچانا، اپنا فرض ادا کرنا، حق کہنا۔ گمراہی کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب حضرت ابو طالب کے بارے میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے، اور چچا تھے، بہت مانتے تھے، مدد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں اتنا؟ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیجئے گا کیا؟ اجی ہدایت دینا نہیں دینا میرا کام ہے، کہنا ہے، آپ کہیے، کہہ دیجیے۔ تو وہی کہنا ہے مجھے، اور کہنے کے لیے آیا۔ گمراہ عربوں میں ہیں لوگ، 6 ارب لوگ گمراہ ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں گمراہ ہوں، اس میں ایک گمراہ اور بھی بڑھے، کیا فرق پڑتا؟ لیکن بحیثیت جاننے کے، بحیثیت ایک عالم کے، بحیثیت ایک ذمہ دار کے، یہ ذمہ داری تھی کہ چونکہ آپ کا تعلق بھی اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث سے ہے، اس لیے اور بھی فرض میرا بڑھ جاتا تھا کہ اس بات کو واضح کر دوں کہ حدیث کی کسی بھی کتاب سے کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم چھوڑ کر کے کوئی دوسرے عیسیٰ ہیں، عیسیٰ بن اجھیلا، عیسیٰ بن خوشبو، عیسیٰ بن مسکان، عیسیٰ بن علم غلم جو ادھر کا نام ہوتا ہے، تو وہ کوئی مائکہ والی ثابت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جب اس کا ذکر حدیث میں ہے، اور ایمان ہے کہ اگر ایمان نہیں لائے گا تو مسلمان رہے گا، نہیں لائے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، تو حدیث میں پوری پہچان بھی ہوگی نا۔ ایسے کل بول دے گا یہ آدمی کہ ہم عیسیٰ ہیں، یہ بول دے گا ہم مہدی ہیں،
कोई नेढ़ुआ भूख देगा हम मेहदी हैं, तो ये नेढ़ुआ भूखने की चीज नहीं है। हदीस में इसकी पहचान मौजूद है, और पहचान मौजूद होने ईमान की बात है ना जी। अगर ये मोटा मोटी बात होती, कोई माने नहीं माने, मानेगा तो मुसलमान रहेगा, नहीं मानेगा तो जहन्नम जाएगा। तो इसकी फुल पहचान में हदीस में दी जाएगी, क्योंकि उस पर ईमान का दारोमदार है, उस पर इस्लाम का दारोमदार है, उस पर हमारे अकीदे का दारोमदार है, उस पर जन्नत और जहन्नम जाने का दारोमदार है। तो चिन्ह देगा ना, उसमें अलामत तो हो गया। नहीं तो कोई भी नेड़ुआ भूखना शुरू कर देगा, सुबह सवेरे ठंडा लगेगा और सर्दी अभी शबनम गिरेगी तो वो करके बोलेगा क्या हुआ, बोला हम महदी। ऐसा नहीं है कि कोई भी नेड़ुआ भूख करके महदी बन जाए, कोई भी नेड़ुआ भूख करके हजरत ईसा अपने आप को दावा कर दे। इसके लिए बाकायदा जो है हदीस में मौजूद होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में पैदा होगा, दरभंगा में पैदा होगा, वहाँ पिटाई होगी, दिल्ली में काम करेगा नहीं चलेगा, स्कूली पढ़ाई पढ़ा होगा, अरबी उर्दू बोलवी नहीं होगा, और कोई एक चीज को गुमराह करेगा कि ये लोग कहता है हजरत ईसा आसमान से उतरेंगे, आसमान का लफ्ज कहाँ है? बात समझे, सवाल सिखाता है। तुम पहले चिन्ह तो साबित करो कि ये दरभंगा में पैदा हुआ, तो ये तुम दिखाएगा ना कि दरभंगा में पैदा होने वाला उसका नाम चाहे जो हो, ये नाम होगा। उसके बाद ये छुप छुप करके करेगा डर के मारे, जैसे शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मिसाल देता है। यहाँ तो ओपन है, अरे हदीस में बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद में सलेब को तोड़ेगा। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी क्रिश्चियन की, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी क्रिश्चियन की, और हदीस में है कि वो ईसा क्रिश्चियन का ही सबसे पहले क्रिश्चियन के सलेब को तोड़ेंगे। भितराम ढूंढी तबलीग नहीं, वो दारे अरकम नहीं है, ये मक्का और मदीना की वो कहानी नहीं है जब मुसलमानों को हिजरत करनी पड़ी। ये भीतर ढुकवा ईसा नहीं होंगे। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी ईसाई और यहूदी के खिंजीर का, सलेब का खात्मा करने वाले ईसा होंगे, जंग करने वाले ईसा होंगे, दज्जाल के कातिल होंगे। दज्जाल का खात्मा भीतर ढुकवा नहीं, चोर नहीं, छुपा हुआ डकैत नहीं, ओपन। और करीब 3 अरब अभी क्रिश्चियनों की आबादी है, 3 अरब, और यहूदियों की आबादी 4 करोड़। और उसके बाद इस्लाम, एंटी इस्लाम को ले लीजिए, 6 अरब के साथ मुकाबला होगा, 6 अरब के साथ। ये बोलता है कि भीतर ढुक करके जैसे पहले दारे अरकम में थे वैसे हजरत ईसा का नहीं होगा। पहली बात है, हजरत ईसा के नुज़ूल के वक्त ही जितने लोग होंगे ना, उतने सारे लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन देख करके ही ईमान ले आएंगे। बाकी जो बचेंगे उनकी सांस से, मैंने कहा ना, सांस से एक आदमी को ये दज्जाल मार करके दिखला दे सांस से, मैंने कसम खा करके कहा वहदहुल्ला शरीक की, अगर इसकी सांस से एक भी चले, आप कहेंगे दुआ। मैं एक एकदम कॉमन लड़के को लेकर के जाता हूँ, एक जवान अपने बेटे को जो आलिम नहीं है और न वो दुआएं इतनी जानता है, उसे मार दे, मैं समझूंगा कि वाकई ये वही ईसा है जो हदीस में बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद इब्न माजा में बताया गया। और जाकर के छुप करके उसके बाद कोई बोलेगा मैं ईसा हूँ, तो वो मानने के लिए हम तैयार हैं। और नहीं, किसी जगह जहाँ पर मुवहिदीन की बस्ती हो, जहाँ सारे लोग एक आवाज़ हो और तौहीद को मानते हो, पूरा गांव तौहीद परस्त हो और अहल हदीस हो, वहाँ पर फिर इसकी तबलीग करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। कोई तन्हा गुमराह होता है तो वो तन्हा अपना मालिक है, लेकिन अपने किसी भी बच्चे को गुमराह करने नहीं देंगे। और अगर कोई गुमराह करेगा तो सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करते हैं और उसका ऐलान करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।